کو طوفان سے نکالا جس نے، اس کو کہتے ہو کہ کشتی میں وہ بیٹھا ہی نہیں، عمر بھر کشتی کو طوفان سے نکالا جس نے، بوڑھا توبہ پڑھے کلمہ تو وہ مومن بن جائے، اور مسلمان بھی نہیں کلمے کو پالا جس نے، توبہ پڑھے کلمہ تو وہ مومن بن جائے، وہ مسلمان بھی نہیں کلمے کو پالا جس نے۔ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ التماس کی جاتی ہے حجت الاسلام والمسلمین آقا سید قمر علی رضوی صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں حاضرین کے قلوب کو فضائل اہل بیت السلام سے مزید رونق عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التحامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد فقد قال علی علیہ السلام لا یقاس بآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ من هذه الامت احد ہم اساس الدین و عماد الیقین۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں امام رؤوف، امام ہشتم علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی نسبت سے ہونے والے اس سالانہ جشن میں، سالانہ محفل میں جو جناب ابرار صاحب اور ان کے خانوادے کی طرف سے ہر سال منعقد کی جاتی ہے، جن مقدس مبارک اور ناقابل فراموش الفاظ کو گفتگو کا ذریعہ بنایا گیا، وہ الفاظ خدائے فصاحت، مولائے بلاغت، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے وہ الفاظ ہیں جو مولائے کائنات آل محمد کے تعارف میں ارشاد فرما رہے ہیں، اور ان الفاظ کی گہرائی اور گیرائی اور اس کی وسعت اتنی ہے کہ صاحبان علم و فہم جانتے ہیں کہ یہی وہ گھرانہ ہے کہ جو بڑے اعتبار کے ساتھ کہتا ہے کہ ہم ہی ہیں بنیاد دین۔ لوگ دیندار ہو سکتے ہیں لیکن اساس دین آل محمد ہیں، دین کی بنیاد آل محمد ہیں۔ اور ماشاء اللہ سے جتنی خوبصورت یہ محفل سجی ہے، اور کاظم صاحب جس انداز سے آپ کو بیدار بھی کر رہے ہیں، متوجہ بھی کر رہے ہیں، اس لیے کہ علی علی کا نعرہ قسمت والوں کی چیز ہے، قسمت والوں کی بات ہے، اس لیے کہ وہ حق ناشناس ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نعرہ جذباتی لوگوں کا نعرہ ہے۔ نہیں، علامہ اقبال جیسے نے کہا کہ نعرہ حیدر نوائے بوذر است، نعرہ حیدر نوائے بوذر است، گرچہ از حلق بلال و قمبر است۔
नारे हैदर असल में अबू ज़र की आवाज है। नारे हैदर असल में अबू ज़र की आवाज है, चाहे वो बिलाल के गले से निकले, चाहे वो कंबर के गले से निकले। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। चाहे वो बिलाल के गले से निकले, चाहे वो कंबर के गले से निकले। और यही इकबाल फिर कहते हैं कि जहां से पलती थी इकबाल रूह कंबर की, जहां से पलती थी इकबाल रूह कंबर की, हमें भी मिलती है रोजी उसी खजीने से। हमेशा विर्दे ज़बां है अली का नाम इकबाल, हमेशा विर्दे ज़बां है अली का नाम इकबाल, कि प्यास रूह की बुझती है इस नगीने से, प्यास रूह की बुझती है इस नगीने से, जहां से पलती थी इकबाल रूह कंबर की, हमें भी मिलती है रोजी उसी खजीने से। तो जो फरमा रहे तो ये नारा। और फिर अजीजान मोहतरम, जहां मुझ जैसा अदना खतीब, यकीनन मुझे अपनी कमाएगी का इल्म है, और मैं क्या, ये बारगाह अजमत वो है जहां बड़े से बड़ा अपने को इस दर का गुलाम कहने में फख्र महसूस करता है। क्यों? इसलिए कि मोहसिन नकवी शहीद ने, शुरू कर रहा हूं गुफ्तगू को, अजब तरह से कहा कि पढ़ना है मुझे शाह खुरासां का कसीदा, पढ़ना है मुझे शाह खुरासां का कसीदा, अल्फाज हैं कम कामतो कम कीमतो कम रू। पढ़ना है मुझे शाह खुरासां का कसीदा, अल्फाज है कम कामतो कम कीमतो कम रू, एक वो के जबानों की रसाई से भी बाला। सुने शोराए कराम, मैं उनकी भी तर्जुमानी कर रहा हूं। सुने साहिबाने फिक्र कि पढ़ना है मुझे शाह खुरासां का कसीदा, अल्फाज है और इसमें कोई इनकिसार नहीं है, इसलिए कि ये वो बारगाह है, इस्मत है। मैं आगे अर्ज करूंगा कि जो सिलसिले के साथ खुदावंद आलम का पैगाम पहुंचाने वाला है, हदीस कुदसी जब इस इमाम की जबान पर जारी हुई है, तब आपको अंदाजा होगा कि ये सिलसिला आले मोहम्मद है क्या। वहां तक मैं आपको जल्दी जल्दी लेकर आऊंगा इंशाअल्लाह। तो पढ़ना है मुझे शाह खुरासां का कसीदा, अल्फाज है कम कामतो कम कीमतो कम रू, एक वो के जबानों की रसाई से भी बाला, एक मैं कि मुझे ठीक से आती नहीं उर्दू, एक वो के जबानों की रसाई से भी बाला, एक मैं कि मुझे ठीक से आती नहीं उर्दू। तो अब मेरे उस्ताद ने अजब जुमला कहा, और ये भी 4 मिसरों ही में, कि खुदाया हमद तेरी हक बजानिब, खुदाया हमद तेरी हक बजानिब, अली से हुब्बे ईमानी बहुत है। खुदाया हमद तेरी हक बजानिब, अली से हुब्बे ईमानी बहुत है। तेरे कुरान से अल्फाज ले लूं, तेरे कुरान, एक मैं के मुझे ठीक से आती नहीं उर्दू, एक मैं के मुझे ठीक से आती नहीं उर्दू। खुदाया हमद तेरी हक बजानिब, अली से हुब्बे ईमानी बहुत है। तेरे कुरान से अल्फाज ले लूं, मुझे शौक़े सनाखानी बहुत है। तो अब चाहे अल्फाज कुरान से लिए जाएं, चाहे तर्जुमान कुरान नहजुल बलागा से लिए जाएं, तो बहरहाल मैंने इस वक्त नहजुल बलागा का इंतखाब किया, और नहजुल बलागा के दूसरे खुतबे के ये अल्फाज, जहां आपका और हमारा मौला इरशाद फरमा रहा है कि ला युकासु बिआल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि मिन हाज़िहिल उम्मत अहदुन, उम्मत के किसी फर्द को आले मोहम्मद पे कयास न करना। ला युकासु बिआल मुहम्मदिन, उम्मत के किसी फर्द को आले मोहम्मद पे कयास न करना। क्यों? हम असासुद्दीन, इसलिए कि आले मोहम्मद ही दीन की बुनियाद है और वही यकीन के सुतून हैं। तो ये वो आफाकी जुमला है मेरे मौला का, कि जिस जुमले के ज़ैल में चाहे मैं जनाब ज़हरा पे गुफ्तगू करूं, चाहे मैं मौला अली पे गुफ्तगू करूं,
چاہے میں امام حسن پہ گفتگو کروں، چاہے میں امام حسین پہ گفتگو کروں، چاہے میں علی ابن الحسین پہ گفتگو کروں، چاہے میں محمد ابن علی پہ گفتگو کروں، چاہے میں جعفر ابن محمد پہ گفتگو کروں، چاہے میں موسی ابن جعفر پہ گفتگو کروں، اور چاہے آج کا ممدوح علی ابن موسی ابن جعفر یعنی امام رضا علیہ السلام پہ گفتگو کروں۔ صلوات دیجئے محمد وآل محمد پر۔ اس لیے کہ یاد رکھیے گا امت اور ہے، آل محمد اور ہیں، اور پھر امت میں کس کس کو آپ لائیں، اس وقت یہ دلیل پیش کرنے کا موقع نہیں ہے کہ امت محمد میں خالی مکے مدینے کے گنہگار کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں۔ ابھی آپ نے تمہید میں سماعت فرمایا کہ پیغمبر نے کہا سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا، اور جب اس پیشانی نور پر پسینے کے قطرے آئے ہیں تو اسی سے آدم بن رہے ہیں، اسی سے نوح بن رہے ہیں، اسی سے ابراہیم و اسماعیل بن رہے ہیں۔ سنیے گا، میں آیتیں بھی پیش کرتا لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں تمہید میں وقت لینا نہیں چاہ رہا ہوں، میں نفس مطلب پہ آپ کو لانا چاہ رہا ہوں کہ میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں میں خالی مکے مدینے کے گنہگار نہیں ہیں، نہیں، حدیثیں بھی گواہ ہیں، قرآن کی آیتیں بھی گواہ ہیں کہ آدم بھی ہمارے نبی کے امتی، موسیٰ بھی ہمارے نبی کے امتی، ابراہیم و اسماعیل بھی ہمارے نبی کے امتی۔ چلیے آپ کو تاکہ ریکارڈ ہو رہی ہے بات، نہ چاہتے ہوئے بھی میں وہ آیت پڑھ دوں تاکہ بات پوری طرح سے پہنچ جائے کہ جب پروردگار نے اپنے حبیب سے کہا کہ وہ کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، یاد کرو میرے حبیب جب قیامت میں ہم نبیوں کو ان کی امتوں پر گواہ بنائیں گے اور آپ کو ان نبیوں پر گواہ بنائیں گے، ان نبیوں پر گواہ بنائیں گے، تو گواہ جبھی تو بنے گا نا یہ آخری نبی جب جناب آدم نے بھی اسی کا کلمہ پڑھا ہو، جناب نوح نے بھی اسی کا کلمہ پڑھا ہو، جناب ابراہیم و اسماعیل نے بھی اسی کا کلمہ پڑھا ہو، جناب موسیٰ اور عیسیٰ نے بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھا ہو۔ اب آپ بلاغت دیکھیے گا مولا کائنات کے جملے کی، ایسے میں نے ترجمہ کیا، امت کے کسی فرد کو آل محمد پہ قیاس نہ کرنا ممکن ہے کرنے والوں کے ذہن میں یہ آیا ہو کہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں مولا کہ مدینے کے لوگوں کو قیاس نہ کرنا، مکے کے لوگوں کو قیاس نہ کرنا یعنی گنہگاروں کو قیاس نہ کرنا، نہیں نہیں، یہ انصاف نہیں ہوگا۔ ارے گنہگاروں کو تو چھوڑیے، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ سب ہمارے نبی کے امتی ہیں اور امتی ہیں اور امتیوں کو قیاس کیا نہیں جا سکتا، تو ایسے ویسوں کی کیا بات جب معصوم انبیاء کا قیاس آل محمد پر نہیں ہو سکتا تو کسی ایسے ویسے کا قیاس آل محمد پہ کیا ہو؟ صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ اس جملے کے ذیل میں اور یاد رکھیے گا، دیکھیے آپ پیغمبر اسلام مولا علی، جناب زہرا، امام حسن اور امام حسین اور کسی حد تک چوتھے امام کا تذکرہ بھی محرم کے حوالے سے سنتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پانچویں امام کا ذکر اتنا نہیں ہو پاتا ہے، چھٹے امام کا تذکرہ اتنا نہیں ہو پاتا ہے، ساتویں اور آٹھویں امام کا تذکرہ اتنا نہیں ہو پاتا ہے، اسی طرح سے 9ویں اور 10ویں اور 11ویں امام زمانہ کا ذکر نسبتاً کچھ ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا ہمیں ان 12 کو سمجھنا اگر ہے تو یاد رکھیے گا ہر امام نے اپنے دور میں ایک ایسا کام کیا ہے کہ اگر وہ کام نہ ہوتا تو دین کا تسلسل نہ رہتا، ہم تک پیغام پہنچ نہ پاتا۔ یاد رکھیے گا ہمیں جن اماموں کے بارے میں پتہ نہیں بھی ہے، آپ یاد رکھیے گا کہ اگر وہ کربلا میں ہوتے تو وہی کام کرتے جو مولا حسین نے کیا تھا، امام حسن اگر کربلا میں ہوتے وہ بھی وہی جہاد کرتے جو مولا حسین نے کیا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے ان کا چھوٹا اور بڑا یہ سب برابر ہیں، اول بھی محمد، آخر بھی محمد، اوسط بھی محمد، اور یہ سب کے سب محمد ہیں۔ یہ شرف، یہ بزرگی، یہ کمال کسی کو نہیں مل سکا ہے، اس لیے کہ جناب آدم کے 2 بیٹے ہوئے، ایک قاتل نکل گیا، ایک مقتول نکل گیا۔ جناب
جناب نوح اپنے بیٹے کو بلاتے رہے لیکن بیٹا کشتی پر آنے کو تیار نہیں ہوا. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم. لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ بزم رسول میں بیٹھنے والوں کو برابر مانو. ارے کیسی حماقت کی باتیں کر رہے ہو؟ جب جناب یعقوب کے سارے بیٹے برابر نہیں ہیں تو بزم نبی میں بیٹھنے والے سارے صحابی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب آدم اپنے دونوں بیٹوں کے کردار کی ضمانت نہ لے سکے, جناب نوح اپنے بیٹے کے کردار کی ضمانت نہ لے سکے, جناب یعقوب اپنے سارے بیٹوں کے کردار کی ضمانت نہ لے سکے. ملا تو صرف ایک ملا, وہ سردار انبیاء جس نے بڑے اعتبار سے کہا کہ اول بھی محمد, آخر بھی محمد, اوسط بھی محمد, ہم سب کے سب محمد. اور خالی دعویٰ نہیں کیا, دیکھنے والوں نے دیکھا کہ چاہے خواب ہو یا تعبیر ہو کوئی فرق نظر ہی نہیں آیا. صلوات دیجئے محمد والے محمد پر. اس لیے میں اشاروں میں نے کہا کہ چوتھے امام تک تو آپ ذکر سنتے ہیں, لیکن میں آپ کے سامنے آج کی اس مخصوص محفل میں اس ذکر کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو تھوڑا بہت وقت جو ہے چوتھے امام کے اس دورانیوں کو سمجھنے کے لیے کہ بعد کربلا اس چوتھے امام نے دین کے لیے کس طرح سے کام کیا. آپ اگر صحیفہ سجادیہ اور صحیفہ سجادیہ کے مقدمے کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تیسرے امام کے بعد چوتھے امام نے کون سا فریضہ انجام دیا. پھر اس کے بعد جب اس سفر کو آپ آگے بڑھائیں گے تو یقیناً آپ مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں, اثنا عشری بنے ہوئے, 12 امامی بنے ہوئے, لیکن اگر 5ویں اور 6ٹھے امام کی وہ دانشگاہ نہ ہوتی, وہ یونیورسٹی نہ ہوتی جہاں ان دونوں اماموں نے سارے مسائل کا جواب دیا, تو میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں خالی آپ کے پاس نہیں, امت مسلمہ کے پاس حج تک کے بھی تفصیلی مسائل نہ ہوتے اگر یہ 5ویں اور 6ٹھے امام یا ایسے ہی نہیں ابو حنیفہ دوڑ دوڑ کر 6ٹھے امام کے پاس جاتے تھے, اس لیے کہ اپنی امامت کو چلانے کے لیے کچھ چاہیے بھی تو تھا. بھائی توجہ فرمائیے گا, جس طرح سے سقیفہ کے مقابلے غدیر کے مقابلے پر اہل سقیفہ نے کام کیا تھا, لیکن غداری کے باوجود کہنا پڑتا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. تو جو کام اصول کی منزل پر دوسرے حاکم نے کیا تھا فروع کی منزل پر, وہی کام امام ابو حنیفہ نے کیا کہ اگر 2 سال امام جعفر صادق کی خدمت میں نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. صلوات دیجئے محمد والے محمد پر. یہ میں آپ کو آپ کی تاریخ سنا رہا ہوں عزیزان محترم. اور پھر 7واں امام, یقیناً 7ویں امام کا دور اندرونی اور بیرونی یعنی داخلی اور خارجی ہر اعتبار سے بڑا نازک دور تھا, لیکن آپ اندازہ کریں علامہ رشید ترابی مرحوم نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی کہ چاروں ائمہ اربعہ کا دور 7ویں امام کا دور ہے, صوفیوں کا دور 7ویں امام کا دور ہے, اور مختلف جگہوں سے دوسرے خیالات بغداد میں آ رہے ہیں, وہ دور 7ویں امام کا دور ہے. اور اس امام کو امامت کا فریضہ انجام دینا ہے, قید میں بھی رہنا ہے اور سب کا جواب بھی دینا ہے. توجہ فرمائیے گا, یہ 7ویں امام کا کام ہے. اب میں 8ویں تک آپ کو لے آیا, میں نے تھوڑا وقت لیا ہے, لیکن یاد رکھیے گا آج آپ جس اعتماد کی نظر سے ایران کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ایک استقامت ہے, ایک ظلم کے خلاف آواز ہے, ایک کس طرح سے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے, تو یاد رکھیے گا اگر آپ کو سفر امام رضا کے بارے میں علم نہیں ہے تو یہ مرکز سمجھ میں نہ آئے گا, یہ محور سمجھ میں نہ آئے گا. ممکن ہے اس وقت لوگ سوچ رہے ہو کہ 8واں امام مدینہ چھوڑ کر جا کیوں رہا ہے, یہ ولی کی پیشکش کو قبول کیوں کر رہا ہے, لیکن یاد رکھیے گا جس طرح سے امام حسین جب مدینے سے نکل رہے تھے خواتین کو لے کر کے, بچوں کو لے کر کے, تو بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مولا حسین اپنے ساتھ خواتین کو لے کر کیوں جا رہے ہیں, اپنے ساتھ بچوں کو لے کر کیوں جا رہے ہیں. لیکن اب یہ فلسفہ تو آپ تک پہنچ چکا ہے نا کہ اگر ساتھ میں جناب زینب نہ ہوتی تو کربلا کے پیغام کو بچاتا کون, اگر ساتھ میں بچے نہ ہوتے تو مظلومیت کی داستان بنتی
زمانے سے، تو جس طرح سے ان کا سفر ضروری تھا مولا حسین کے ساتھ، اسی طرح سے 8ویں امام کا سفر ضروری تھا، اس لیے کہ اگر اس دور میں اس امام نے سفر کیا نہ ہوتا تو آج آپ مشہد و قم پر ناز نہ کر رہے ہوتے۔ صلوات دے محمد والے محمد پر۔ ماشاءاللہ۔ بڑی توجہ جان محترم، تو یہ جو آپ کے پاس پورا 12 اماموں کا سلسلہ ہے نا، تو اس دورانیے میں آپ کا یہ 8واں امام، ان تاریخوں کو یاد رکھیے گا، 148 ہجرہ اس دنیا ظاہری میں، آپ کا یہ امام 148 ہجری، 11ویں ذیقعد، شہادت 203 ہجری، یعنی یہ 55 برس کی ظاہری حیات 8ویں امام کی۔ اور اب یہ نام بھی یاد رکھیے، اس دور کے جو لوگ بھی ہیں، لیکن اس امام کی امامت کا دورانیہ 20 برس کا بنتا ہے۔ بڑی توجہ، 20 برس کا دورانیہ ہے، 10 برس ہارون رشید کے، 5 برس امین کے، 5 برس مامون کے۔ ہارون کے یہ دونوں بیٹے ہیں، ایک عرب زوجہ سے ہے اور ایک عجم سے ہے۔ زبیدہ کا نام آپ نے سنا ہوگا بہلول کی جنت کے حوالے سے، زبیدہ سے ہے امین، یہ ہارون کا بڑا بیٹا ہے، اور دوسری کنیز سے ہے مامون۔ تو 10 سال جو ہے وہ ہارون کے دور کے ہیں۔ 183 میں 7ویں امام کی شہادت ہو رہی ہے، 183 سے 203 ہجری تک آپ کا امامت کا دورانیہ ہے۔ اور جو کام میں کہہ رہا ہوں، ذرا سا میں دو جملے کہہ کر کے تمہید کی منزلوں کو طے کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو نزاکت 5ویں اور 6ٹھے امام کے دور میں صاحبان علم، علماء و خطبہ سبھی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، صاحبان نظر بیٹھے ہوئے ہیں، کہ جس طرح سے بنی امیہ اور بنی عباس جب لڑ رہے تھے تو اس وقت 5ویں اور 6ٹھے امام نے کار تبلیغ انجام دیا، اسی طرح سے جب ہارون کے 2 بیٹے لڑ رہے تھے مامون اور امین، تو یہ تبلیغ کا کام 8ویں امام نے انجام دیا۔ اور اس میں ایک اہم کام ہے جس کے بغیر امام کی زندگی کو سمجھا نہیں جا سکتا، وہ ہے مدینے سے مرو یعنی طوس تک کا امام کا سفر، جس پر ضخیم کتابیں لکھی گئی ہیں، ایک ایک مقام کی توضیح و تشریح کی گئی ہے، بڑا ورک ہوا ہے، بڑا کام ہوا ہے، اس لیے کہ آپ اس امام کو جو غریب الغربا کہتے ہیں، تو چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے اور بہت سے الفاظ اردو تک آتے آتے اپنے معنی اور مفہوم کو بدل دیتے ہیں، ہمارے یہاں غریب فقیر کے معنی میں ہے، لیکن عربی میں غریب فقیر کے معنی میں نہیں بلکہ مسافر کے معنی میں ہے۔ یہ جو آپ اس امام کو السلام علیک یا غریب الغربا کہہ کر سلام کرتے ہیں، چونکہ آپ کے اور سارے امام کی قبریں ان کے روضے عرب میں ہیں، چاہے جنت البقیع کے 4 امام ہوں، چاہے عراق کے 6 امام ہوں یعنی مولا علی، مولا حسین اور کاظمین علیہ السلام، اور بغداد میں امام علی النقی اور امام حسن عسکری علیہ السلام، تو یہ 6 عراق میں اور 4 مدینے میں، 10۔ 11واں امام جو ہے اسے غریب الغربا یعنی اے مسافروں کے مسافر آپ پر سلام ہو، یہ اس لیے ہے، اس لیے کہ یہ امام عرب کی سرحدوں سے دور دفن ہے، توجہ فرمائیے گا، اس لیے آپ کو، اور اس امام کے لیے خصوصی بات یہ ہے کہ امام معصوم فرماتے ہیں کہ مولا حسین کی زیارت سے زیادہ اہم ہے 8ویں امام کی زیارت۔ ممکن ہے بہت سے لوگوں کے لیے یہ عجیب سی بات ہو، لیکن معصوم نے کہا امام حسین کی زیارت عام لوگ کرتے ہیں، 8ویں امام کی زیارت خاص لوگ کرتے ہیں۔ بڑی توجہ، امام رضا کی زیارت خاص لوگ کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ جو 6ٹھے پر رک گئے، جنہیں شش امامی کہا جاتا ہے، وہ کربلا تو جاتے ہیں لیکن مشہد نہیں جاتے۔
توجہ فرمائیے گا، اسی لیے آپ شکر ادا کریں کہ آپ کہیں پر رکے نہیں، آپ 12 امامی ہیں۔ بڑی توجہ، میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اور شاید اسی خصوصیت کے لیے، ورنہ ہم تو 12 کو مانتے ہیں نا، لیکن کیا وجہ ہے کہ سرکار سید الشہداء اور زمانے کے امام کے ساتھ جس امام کی زیارت ہر نماز کے بعد آپ پڑھتے ہیں وہ یہی 8واں ہے، تاکہ ہم اعلان کر سکیں کہ ہم 6 پر رکنے والے نہیں ہیں، ہم 12 کے ماننے والے ہیں۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ تفصیلی گفتگو کا تو موقع نہیں ہے، لیکن بہرحال اس امام کو مامون نے اس آیت کا مصداق بنتے ہوئے کہ مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، سازش کرنے والے سازش کرتے ہیں لیکن خدا سازشوں کا بہترین جواب دینے والا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس طرح سے یزید نے چوتھے امام کو اپنے طور پر گرفتار کر کے بلایا تھا، لیکن اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ دربار میں آ کر ہمیں یہ ذلیل کر کے چلے جائیں گے۔ میں اشارے کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ اگر اسے یہ پتہ ہوتا تو کبھی بھی ان کو گرفتار نہ کراتا۔ تو جو کام اپنے دور میں یزید نے کیا تھا، وہی کام اپنے دور میں مامون نے اس نسبت سے کیا کہ ہم انہیں خلافت کی پیشکش کریں گے اگر یہ قبول کر لیں گے۔ اور یاد رکھیے گا، ابو سفیان جیسے ہمیشہ آل محمد کے خلاف سازشیں کرتے رہے، حکومت کی پیشکش کر کے۔ بڑی توجہ ہے محترم، چاہے ثقیفہ کے مقابلے پر یزید کا دادا دوڑا ہوا گیا ہو اور اس نے کہا ہو یا علی اگر آپ تیار ہو تو ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کو تیار ہیں، چاہے مامون ہو جو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم آپ کو خلافت دینے کو تیار ہیں، لیکن ہم نے خلافت و حکومت کو اس طرح سے ذلیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جیسے در علی پر ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، چاہے پہلے علی کی بات ہو چاہے امام علی ابن موسیٰ الرضا کی بات ہو۔ بڑے اعتماد کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں عزیزان محترم، چونکہ اس کا وزیر کہتا ہے، اس لیے کہ امام نے بار بار جب انکار کیا تو اسی کے یہ جملے ہیں مامون کے وزیر کے کہ ہم نے خلافت و حکومت کو اس طرح سے ذلیل و رسوا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جیسے امام علی ابن موسیٰ الرضا کے انکار پر ہم نے اس کو ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن جیسی ان کی سازشیں ہوتی ہیں ویسا ان کا جواب ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ امام کو بلایا گیا، امام نے بتا دیا تھا کہ یہ جس نیت اور ارادے سے مجھے بلا رہا ہے یہ کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ بہرحال امام نے، آپ کے 8ویں امام نے طول ترین سفر اختیار کیا، اور سفر میں بھی احتیاط یہ کی گئی کہ ان علاقوں سے امام کو نہ لے جایا جائے جہاں شیعہ رہتے تھے، بلکہ بالکل اس کے مختلف راستے کو، یعنی وہ راستہ جو قم ہو کر جاتا تھا جس میں شیعہ نے حیدر کرار موجود تھے، اس راستے کو 8ویں امام کے لیے اختیار نہیں کیا گیا، بلکہ بصرہ ہوتے ہوئے آپ کو مارو اور پھر طوس کی زمین تک لایا گیا، لیکن ایک ہی منزل پر امام نے اس کی ساری سازشوں کو بے نقاب کر دیا۔ اہل علم جانتے ہیں کہ جب نیشا پور میں ہمارے اور آپ کے 8ویں امام کی سواری پہنچی ہے اور نیشا پور سے نکلنے لگی ہے تو 10,000 کی بھی روایت ہے، 20,000 کی بھی روایت ہے، 30,000 کی بھی روایت ہے۔ اگر 20,000 بھی مان لیا جائے اعتدال کے ساتھ تو امام کی سواری کو 20,000 لوگوں نے گھیر لیا اور کہنے لگے فرزند رسول کچھ تو سنا دیجئے، فرزند رسول اپنے اجداد اپنے آبا کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ کو اپنی زبان پہ جاری کر لیجئے۔ 20,000 لوگوں کا ہجوم ہے جس سے علماء بھی ہیں، فقہا بھی ہیں، آیان حکومت بھی ہیں اور سب قلم اور کاغذ لیے ہوئے ہیں۔ میں کہوں گا فرزند رسول آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کی زبان پر حدیث جاری ہوتے ہی لکھنے کے لیے قلم اور دعوات بھی ہے، اس لیے کہ وہ اور دور تھا جب نبی قلم دعوات مانگ رہے تھے، امت دینے کو تیار۔ صلوات دیجئے محمد وآل محمد پر۔
بڑی توجہ عزیزان محترم، اگر آپ کو وقت مل جائے، موقع مل جائے کہ 8ویں امام نے محمل کا پردہ ہٹوایا اور زبان پہ یہ جملے جاری ہوئے کہ سمیت ابی موسیٰ بن جعفر یقول، سمیت ابی جعفر ابن محمد یقول، سمیت ابی محمد ابن علی یقول، سمیت ابی علی ابن الحسین یقول، سمیت ابی حسین ابن علی یقول، سمیت علی ابن ابی طالب یقول، سمیت رسول اللہ یقول، سمیت جبریل یقول، سمیت اللہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی من دخل حسنی امنا من عذابی، کہ میں نے اپنے باپ 7ویں امام سے سنا، انہوں نے اپنے باپ 6 امام سے سنا، انہوں نے اپنے باپ 5ویں امام سے سنا، انہوں نے اپنے باپ 4تھے امام سے سنا، انہوں نے اپنے باپ مولا حسین سے سنا، انہوں نے اپنے باپ مولا علی سے سنا، انہوں نے رسول خدا سے سنا، رسول خدا نے جبریل سے سنا، جبریل نے خدا سے سنا کہ پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، جو بھی اس میں داخل ہو جائے وہ عذاب خدا سے نجات پا جائے۔ میں نے ان ناموں کے ساتھ اس حدیث قدسی کو نقل کیا تبرکن اور تیمنن، اس لیے کہ شیعہ ہی نہیں، آپ کو بھی جب کوئی مشکل وقت پڑے ان ناموں کے ساتھ اگر اس حدیث کو آپ نقل کریں تو علماء اہل سنت بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اگر ان ناموں کے ساتھ اس حدیث کو دیوانے پر پڑھا جائے تو وہ دانا ہو جائے۔ بڑی توجہ محترم، ممکن ہے اس مجمع میں کچھ لوگ کہیں کہ ان ناموں کا یہ اثر، تو اور کوئی حوالہ میں نہیں دوں گا کہ ان ناموں کا اثر کیا ہے۔ ان ناموں کا اثر اور جگہوں پر نہیں، شب قدر میں سمجھ لیجئے کہ جب نزول قرآن کی رات جسے شب قدر کہا جاتا ہے، قرآن سر پر رکھ کر بھی جب تک ان ناموں کو 10 دفعہ لیا نہ جائے تو شب قدر میں بھی مقدر بننے والا نہیں۔ بھائی صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک اور صلوات دے۔ بھائی آپ کو پتا ہے یہ تو لوگوں کے کہنے پر کیا آیا، ہمارے علماء نے فضلہ نے اس حدیث کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ سلسلہ کہتے ہیں چین اور زنجیر کو، ذہب کہتے ہیں سونے کو، اس حدیث کو گولڈن چین والی حدیث کہا جاتا ہے۔ اور متن میں جو الفاظ ہیں وہ فورٹ، حدیث فورٹ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں قلعے کا لفظ استعمال ہوا ہے، حصن کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو جس روایت میں غیر معصوم نہ ہو اسے سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے۔ اور ان ناموں کو اگر دیوانے پر پڑھ دیا جائے، آپ کو تعویذ کی ضرورت ہوتی ہے نا، دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو کسی اور تعویذ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر مشکل میں اس کو تعویذ بنائیے، اس کو حرز جاں بنائیے، دیکھیے ان ناموں کا اثر کیا ہوتا ہے، آپ کی دعائیں پوری کیسے ہوتی ہیں۔ اور یہ 8ویں امام سے منسوب آپ کو حدیث قدسی جس کا میں نے ذکر کیا، لیکن امام نے وہاں کچھ نہیں کہا۔ بھائی کیا کہنا، یہ عجب گھرانہ ہے جو جملوں میں پورے دین کو سمیٹ دیتا ہے، اس لیے کہ بتایا کہ لا الہ الا اللہ اساس ہے، بنیاد ہے، محور ہے، مرکز ہے۔ بتا دیا دین کا مرکز لا الہ الا اللہ، دین کا محور لا الہ الا اللہ، دین کا ماوا لا الہ الا اللہ، دین کا ملجا لا الہ الا اللہ، تاکہ تم پر کوئی مخالف توحید ہونے کا الزام نہ لگا سکے۔ اس لیے تمہاری ہر گفتگو کا محور و مرکز لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے۔ توجہ فرمائیے گا، تمہاری فکر کی بنیاد اور اساس لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے، لیکن کوئی لا الہ الا اللہ کے نام پر تمہیں گمراہ نہ کرے۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جملہ تو لوگوں کے کہنے پر، لیکن سواری تھوڑا سا آگے بڑھی تھی، ایک
مرتبہ امام نے کہا کہ محمل کا پردہ ہٹے، وہ ہزاروں لوگ موجود تھے، ابھی کیا کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو جائے وہ عذاب خدا سے نجات پا جائے، یہ لوگوں کی فرمائش پر کہا تھا، لیکن امام نے اب خود سے محمل کا پردہ اٹھوایا اور ارشاد فرمایا الا بشروطہا وانا من شروطہا، لیکن لا الہ الا اللہ کو کافی نہ سمجھ لینا، اس لیے کہ اس میں شرطیں ہیں اور میں بھی ایک شرط ہوں۔ بھائی صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، بڑی توجہ، اگر وقت ہوتا تو میں اس حدیث کی تشریح بھی کرتا، لیکن آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کر کے سپورٹ میں کہوں گا کہ جو خلاصہ غدیر میں نبی نے دین کا کیا تھا وہی خلاصہ ان راویوں کے درمیان 8ویں امام نے کر دیا کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے اور اس کی شرطیں ہیں، یعنی محمد الرسول اللہ بھی ہے اور میں بھی ایک شرط ہوں، یعنی علی ولی اللہ بھی، یعنی جو کام غدیر میں نبی نے خلاصہ میں کہی تھی کہ اللہ ہو مولایا، اللہ میرا مولا، وانا مولا المومنین، اور میں مومنین کا مولا، ومن کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو جو غدیر میں نبی نے کہا تھا وہی نیشا پور میں اس فرزند رسول نے کہا کہ لا الہ الا اللہ بھی ضروری، محمد الرسول اللہ بھی ضروری، علی ولی اللہ بھی ضروری، اس لیے کہ نہ نبی تک اہل بیت کے بغیر پہنچا جا سکتا ہے، نہ خدا تک اہل بیت کے بغیر پہنچا جا سکتا ہے۔ بے شک لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے، لیکن اس قلعے کا دروازہ ولایت ہے، ولایت کے بغیر توحید کے قلعے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ صلوات دے محمد والے محمد پر۔ میرا وقت تمام ہو گیا ہے، لیکن میں 5-7 منٹ اور آپ کے لینا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ جب یہ 8واں امام نیشا پور سے گزر کر مرو تک آیا ہے اور پھر 2-4 دن گزرنے کے بعد وہی گزارش کی ہے کہ میں آپ کو خلافت دینا چاہتا ہوں، جیسے ابو سفیان کو مولا علی نے جواب دیا تھا ویسے ہی فرزند علی نے مامون کو جواب دیا، لیکن اس نے کہا کہ اگر آپ خلافت قبول نہیں کرتے ہیں تو ولی عہدی کو تو قبول ہی کرنا پڑے گا۔ اس کی تفصیلات ہے، علماء فضلاء صاحبان نظر کتابوں پر نظر رکھنے والے جانتے ہیں کہ امام نے کیا کیا جواب دیا، لیکن وہاں رہنے کی وجہ سے اس امام نے اپنے بابا اپنے دادا کے علم کا وہ نمونہ پیش کیا ہے۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ میرے مولا علی نے کہا تھا کہ اگر میرے سامنے مسند علم بچھا دی جائے تو میں توریت والوں کا فیصلہ توریت سے کروں گا، انجیل والوں کا فیصلہ انجیل سے کروں گا، زبور والوں کا فیصلہ زبور سے کروں گا، وہ تو دادا کا دعویٰ تھا۔ لیکن مامون نے جب عیسائی علماء کو جمع کیا، یہودی علماء کو جمع کیا اور زرتشت علماء کو جمع کیا، یہ سب چھٹے ہوئے لوگوں کو جمع کر کے، اور امام نے کہا کہ ان سے آپ گفتگو کیجئے، ان سے آپ مناظرہ کیجئے، تو حسن ابن سہل نوفلی کہتا ہے کہ جب امام جانے لگے تو مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ مختلف اعتراضات کرنے والے ان لوگوں پر اثر کیا ہوگا۔ کہا اے نوفلی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں توریت والوں کو ان کی توریت سے جواب دوں گا، انجیل والوں کو ان کی انجیل سے جواب دوں گا، زرتشت والوں کو ان کی کتاب سے جواب دوں گا، دعویٰ دادا کا دلیل پوتے کی۔ بھائی صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ وقت نہیں ہے ورنہ کتابوں میں موجود ہے کہ جاسلیق نصرانیوں کا عالم موجود تھا، راس الجالوت یہودیوں کا عالم موجود تھا، حزب اکبر یہ زرتشیوں کا عالم موجود تھا، اور بھی جتنے بھی لوگ تھے سب کو مامون نے جمع کیا تھا، ان سے کہلوایا، اس لیے کہ انہی کی زبان میں گفتگو کر کے انہی کی کتاب سے گفتگو کر کے امام نے بتایا کہ تو یہ سمجھتا تھا کہ یہاں لا کر ہمیں ہلکا کرے گا، بات تو یہ ہے کہ تماشا بنانے والے ان کی بارگاہ میں خود تماشا بن جاتے ہیں۔ ایک اور صلوات دے کہ محمد والے محمد پر۔
ایک صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد پر۔ بھائی باتیں تو بہت تھیں لیکن آخری جملے اور گفتگو تمام، اس لیے کہ آپ شورا کے منتظر ہوں گے، نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اتنا وقت لیا، اس لیے کہ ابرار صاحب شعبان کے مہینے سے مختلف تاریخوں میں مجھے دعوت دے رہے تھے، لیکن میں چاہ کر کے بھی آ نہیں پا رہا تھا، تو اگر اس سے بھی مختصر کرتا تو خود میں اپنے کو شرمندہ محسوس کرتا۔ اس لیے میں کہوں گا اس مامون کے دربار میں ہر نظریے کا جواب دیا گیا ہے، یہودیوں کو جواب دیا گیا، عیسائیوں کو جواب دیا گیا، آتش پرستوں کو جواب دیا گیا، اہل فلسفہ کو جواب دیا گیا، اہل منطق کو جواب دیا گیا، اور اس کی تفصیل آپ کو عیون اخبار رضا، اس کا ترجمہ آپ کو اردو میں بھی مل جائے گا، چاہیے دیکھیے گا، یہ سارے الفاظ آپ کو وہاں مل جائیں گے۔ لیکن اسی دوران گفتگو ایک دن مامون خود اپنے طور پر کہتا ہے کہ فرزند رسول، یہ حدیث تسلسل کے ساتھ آپ کے گھرانے سے نقل ہوتی ہوئی آ رہی ہے کہ آپ کے جد مولا علی جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے۔ سنیے آپ کے جد علی جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ نہج البلاغہ کا 45 نمبر کا کلمہ حکمت جا کر دیکھیے گا، جہاں آپ کا مولا بڑے اعتماد سے کہتا ہے کہ اگر میں مومن کی ناک کے سرے پر تلوار بھی رکھ دوں اور یہ کہوں کہ مجھ سے بغض کرے، تب بھی پر مجھ سے بغض کرنے کو وہ تیار نہیں ہوگا، اور اگر میں منافق کے سامنے دنیا کا سارا خزانہ بھی رکھ دوں تب بھی پر وہ مجھ سے محبت کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ رسول برحق کا فیصلہ ہے کہ یا علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا سوائے مومن کے، اور تجھ سے عداوت نہ رکھے گا سوائے منافق کے۔ بھائی صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، بڑی توجہ۔ وہ سوال کر رہا ہے کہ فرزند رسول، بڑے تسلسل کے ساتھ یہ روایت آپ کے گھرانے میں نقل ہوتی ہوئی آ رہی ہے کہ آپ کا دادا جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے۔ خاص بات کا ذکر بھی عیون اخبار رضا میں ہے، اس خاص کا موقع نہیں، کتاب کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، لیکن عام بات یہ کہ علماء فضلاء سبھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے درمیان یہ چپتا ہوا سوال اپنے طور پر کر رہا تھا کہ شاید اس جواب کو یہ اتنا واضح نہ کر پائیں، لیکن ایک مرتبہ کہا کہ ان بیٹھے ہوئے علماء سے پوچھ کہ ایمان کی دی اینڈ جزا کیا ہے۔ ارے میں کیا کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ اس نے کہا یہ حدیث تسلسل کے ساتھ آ رہی ہے کہ آپ کا جد قسیم جنت و نار ہے، جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے، کہ ان بیٹھے ہوئے علماء سے پوچھ کہ ایمان کی جزا کیا ہے۔ سب نے کہا جزائے ایمان جنت۔ کہا یہ پوچھ کہ کفر کی سزا کیا ہے؟ سب علماء نے کہا کہ جہنم۔ کہا اور نبی نے کہا یا علی تمہاری محبت تقوی اور ایمان ہے اور تمہارا بغض کفر و نفاق ہے، تو علی ہی نے تو تقسیم کیا۔ بھائی سنیے گا لیکن میں سنیے آخری جملہ میں اپنے ماشاءاللہ بھائی سنیے گا، میں اپنے بزرگوں کا نام لینے میں فخر محسوس کرتا ہوں۔ اس روایت کا ذکر کر کے علامہ رشید ترابی مرحوم عجب جملہ کہتے ہیں کہ محشر میں کسے جنت ملے گی کسے جہنم ملے گی چھوڑو، اسی دنیا میں کیوں نہیں دیکھ لیتے کہ جسے بھی جنت عقلی مہیا ہے وہ محبت علی کی وجہ سے، اور جو بھی دوزخ فکر میں مبتلا ہے وہ عداوت علی کی وجہ سے۔ صلوات بھیجئے محمد والے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ جسے بھی جنت عقلی مل رہی ہے، یہ شاد آباد چہرے بتا رہے ہیں کہ دولت کا سکون اور ہے اور نفس کا سکون اور ہے۔
یہ آپ مطمئن جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ 12 کو ماننے کی وجہ سے ہیں۔ خدا آپ کی دنیا کو بھی کامیاب کرے، آپ کی آخرت کو بھی کامیاب کرے۔ ہاں عزیزان محترم، یقیناً اس امام رؤوف کے صدقے میں ہم طالب دعا ہیں کہ بانیان محفل، حاضرین محفل کے دلی مرادوں کو پورا کرے، اور میری کجمج بیانی سمیت شورائے کرام کے جو بھی اشعار سامنے آئیں گے اور اب تک جو ذکر ہوا ہے، پروردگار تو ان سب کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اور یقیناً امام رضا، یہ نام میں بھی پوری تاثیر ہوتی ہے، ہر امام کا جو اپنا نام ہے، خدا کے فیصلوں پر راضی برضا ہونے کی توفیق جو ملتی ہے وہ اسی امام رضا کے وسیلے سے، تو آپ اسی کو ذریعہ بنایا کریں تاکہ آپ کو دولت قناعت بھی ملے اور آپ کو پرسکون زندگی میں ملے۔ پروردگار ہمیں کامل الایمان فرما، ملت کو متحد فرما، سرکار امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تاجیل، اور ہم سرکار کی خدمت میں ان کے جد امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور سرکار سے عیدی کے طلبگار ہیں کہ اپنے چاہنے والوں کو عیدی میں دولت ایمان بھی عطا کر دیجئے اور دنیا و آخرت کی کامیابی بھی عطا کر دیجئے۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ نعرہ صلوات۔